قبولیت کا ایک بھی اثر ظاہر نہ ہوتا. اتنی قیمت بڑھ گئی اس کی. مجھے آج ضرورت بھی اس کی ہے. تو میرے عزیزو، دعا، اس کا اہتمام اور پورا یقین ہو دعا قبول ہوئی، دعا قبول ہو گئی، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو. بڑھیا دعا ہے. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. دعا ایک ایسی طاقت ہے جو حالات آ رہے ہیں ان میں بھی مؤثر ہے، جو حالات آ چکے اس میں بھی مؤثر ہے. اے اللہ کے بندو، پھر دعا کا اہتمام کرو نا. دعا کا نفع جو حالات آ چکے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو آنے والے ہیں دعا کا نفع اور تاثیر ان کے لیے بھی ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. پھر اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو. دعا بڑا وظیفہ ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. ہاں، جن کے دلوں میں تکبر ہے ان کے ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے. ان کی زندگیاں اللہ سے مانگنے سے خالی، وہ اللہ سے نہیں مانگتے. اور اللہ بھی پھر انہیں رسوا کرتا ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتے ساری دنیا سے مانگتے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں مخلوق کے ایسے حوالے کرتا ہے کہ ہمیشہ ہی مخلوق کے محتاج رہتے ہیں. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے محروم ہو. میرے عزیزو، یہ رمضان کی مقدس گھڑیوں میں جہاں اور بہت ساری مقبول عبادات ہیں، وہاں ایک بہت بڑا وظیفہ اور بہت بڑا عمل دعا کا ہے. سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بہت قریب آ جاتے ہیں اپنے بندوں کے، بہت قریب آ جاتے ہیں. بلکہ آوازیں آتی ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مشکلات میں، کوئی ہے کسی پریشانی میں، ہے کسی کوئی حاجت، فریاد کرے عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں بہت قریب آ جاتے ہیں. وقت ہے. اور میرے عزیزو، ہم تو اس ذات کے ہر لمحے محتاج ہیں. ہم تو اس ذات کے ہر گھڑی محتاج ہیں. بن اس کی رحمت اور اس کے کرم کے سہارے قدم بھی نہیں اٹھ سکتا. بن اس کی رحمت اور مہربانی کے سانس بھی واپس نہیں آ سکتا. یہ اسی کی نوازشات ہیں کہ بات بنی ہوئی ہے. اللہ تعالی سے دعاؤں کے ذریعے تعلق بنائیں، آپ کی زندگی میں ہمیشہ حوصلہ رہے گا. آپ کی زندگی میں ہمیشہ طاقت محسوس ہوگی کہ اس ذات سے تعلق ہے، مانگ لیں گے، اسے پکار لیں گے. اور اس سچے رب کا وعدہ ہے، جو پکارتا ہے سنتا ہوں، جو مانگتا ہے دیتا ہوں. ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ سے بڑا سچا کوئی نہیں. اور جس ذات نے دینے کا وعدہ فرمایا، دینے پہ آئے تو روک کون سکتا ہے؟ عظیم الشان عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت مانگیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا مانگتے تھے. آپ کی زندگی اور آپ کے احوال میں اور آپ کے اوصاف میں جو چیز سب سے زیادہ غالب ہے، آپ کے احوال، آپ کے اوصاف میں جو وصف آپ کی سیرت میں سب سے غالب ہے، وہ دعا کا وصف ہے. پیارے نبی کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں ہر قدم پہ اللہ سے مانگنا ملتا ہے. اور بس اوقات تو بیٹھتے تو اتنا مانگتے، اتنا طویل مانگتے، اتنا طویل مانگتے، 5 گھنٹے اللہ سے مانگتے ہی رہتے.
جن سے اللہ پیار کرتا ہے وہ اللہ سے مانگ، اور جن سے اللہ کی نظر رحمت ہٹ جاتی ہے وہ اللہ تعالی سے مانگنے سے محروم ہوتے۔ تو پیغمبر اور اللہ کے رسول اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، خوب مانگتے اور مانگتے ہی چلے جاتے۔ تو میرے عزیزو، رمضان کی ان گھڑیوں میں دعا کو اپنا خاص معمول بنائیے۔ دعا کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ نماز پڑھی تو دعا کریں گے، نفل پڑھی ہی تو دعا کریں گے، تلاوت ہوئی ہی تو دعا کریں گے۔ دعا مستقل عبادت۔ آپ آئے اور بیٹھے دعائیں کرنے لگے، اب رات کو بستر پہ اٹھے، بستر پہ بیٹھے بیٹھے دعائیں کرنے لگے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیے، آپ دفتر پہنچے ہیں کچھ دیر اللہ سے مانگنے، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب یقین جانیے یہ دعا اللہ سے رابطے کی وہ شکل ہے، جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے آدمی کے دل میں ایک تسلی سی آ جاتی۔ جب آدمی کسی تکلیف میں ہو اور کسی سے موبائل ملائے اور گھنٹی بج جائے دوسری طرف، ایک تسلی سے ہو جاتی، گھنٹی بج گئی، رابطہ ہو گیا، نہ اس نے بات سنی نہ اس نے کام کرنے کا اعتماد دلایا، لیکن تعلق والا آدمی ہے، کچھ حیثیت اللہ نے اسے دی ہے، اس نے رابطہ کیا، رابطہ ہو گیا، تسلی آ جاتی۔ سبحان اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ، حاکموں کے حاکم، لہ الملک للہ ملک السماوات والارض القہار العزیز الجبار لہ الملک، اس ذات سے جب آدمی کا رابطہ ہو جائے تسلی نہ ہو نہیں سکتا۔ دعا کی فوراً تاثیر، دعا کا فوری صلہ، اللہ تعالیٰ دل میں ایک تسلی، ایک سکون عطا فرما دیتا، رابطہ ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی، اپنے بچے بچیوں کو بھی عادت ڈالو، اللہ سے مانگو۔ یہ مادی نقشے جس قدر اس میں مشغولیت زیادہ ہے، جس قدر اس کی مشغولیت زیادہ ہے، آج یہ مسلمان غیب کے نظام سے اور غیب کی قدرت سے اور اللہ کی طاقت سے اس سے لینے والا نہ رہا، اس سے اپنا رابطہ منقطع کر بیٹھا ہے، انہی مادی نقشوں سے اپنا تعلق اتنا گہرا بنا لیا کہ سمجھتا ہے یہ ہے تو کام ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور مسلمان کہا کرتے تھے، تدبیر بھی پوری کرتا تھا، نقشے بھی پورے ہوتے تھے، محنت بھی پوری کرتا تھا، لیکن کہتا تھا انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ یہ سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ ڈاکٹر نے نسخہ بھی تجویز کر دیا، تحقیق کر کے ٹیسٹ کر کے بیماری کی تشخیص بھی ہو گئی، بیماری کی تشخیص بھی ہو گئی، اس کے مطابق دوا بھی لکھ دی، لیکن کہا کرتا تھا وہ شافی، شفا تو اللہ دے گا، رجوع تو اسی کی طرف کرنا پڑے گا، اس کی رحمت عنایت ہوگی تو بات بنے گی، ورنہ یہ اسباب یہ وسائل ہوتے ہیں اور دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ تو میرے عزیزو، اسباب و وسائل سے پہلے اللہ کو پکاریے، اسباب و وسائل اور تدبیر کے بعد بھی اللہ کو پکاریے، شرمندگی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی۔ اسباب و وسائل سے پہلے بھی اللہ کو پکاریے، یقین سے پکاریے، اسباب و وسائل اور تدبیر کے بعد بھی اللہ ہی کو پکاریے، پورے یقین اعتماد سے پکاریے، مطمئن رہیں گے، مطمئن رہیں گے۔ تو رمضان اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، سحری کی گھڑی ہو، افطار کی گھڑی ہو، اور دن میں جب بھی رات میں موقع ملے بیٹھے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کرے یہ ایسا معمول بن جائے کہ زندگی بھر اللہ سے مانگنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دربار کا منگتا اچھا لگتا ہے، اپنے دربار کا فقیر اچھا لگتا ہے، اپنے دربار کا بہکاری اچھا لگتا ہے۔ ہاں یہ ایسا مانگنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس سے ساری دنیا کی بھیک مانگنے سے محفوظ کر دیتے. لیکن مانگنا ہو